پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بتاتے ہیں کوئی آدمی بہت غریب تھا۔ کاروبار ان وقتوں میں ہوتے نہیں تھے، بس لوگ بڑی مشکل سے گزارا کرتے تھے۔ وہ ایک دن گھر سے خودکشی کرنے کے لیے نکلا۔ بھئی، میں مر جاؤں گا، میرے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ گاؤں والے، شہر والے، جہاں کہیں بھی رہتا تھا، وہ پھر ان کو دیتے رہیں گے، گزارا ان کا چلتا رہے گا۔ وہ اس نیت سے گھر سے نکلا کہ میں آج اپنی جان دے دوں گا۔ پریشانی کے عالم میں تھا۔ وہ گھر سے نکلا، بیوی سے ملا، بچوں سے پیار محبت سے ملا اور چل پڑا۔ ایک جگہ نہ جا کر بیٹھا، اس نے سوچا کہ کسی ویرانے میں جا کر نہ اپنی جان دوں۔ کہیں جنگل ہو، کوئی آدمی آنے جانے والا راستہ نہ ہو، بس وہاں پر جنگلی جانور کھا جائیں گے، بس کل ختم۔ وہ تھک گیا۔ جانتے ہیں نا، سوکھا کام تو نہیں ہے نا، بڑے مشکل کام ہے۔ تو وہ رج سوچتا تھا، یار میں مر گیا، میرے بچوں کا کیا بنے گا، بیوی کا کیا بنے گا، اور لوگ میرے گھر پر بھی ہو جائیں گے، قابض ہو جائیں گے، وہی سکڑا میرے بچوں کو گھر سے نکال ہی دے۔ طرح طرح کی انسان سوچتا ہے نا۔ وہ ایک درخت کے نیچے نہ جا کر بیٹھا۔ تو بندے کی عادت ہوتی ہے زمین کو کھرچنا، کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ تو وہاں پہلے کوئی ٹبا ٹایا ہوا اونچی جگہ ہوئی، تو یہ ہندوؤں کا دور ہوتا تھا، زمینوں میں سونا دبا دیتے تھے، چوری نہ ہو۔ تو وہ نہ اس درخت کے نیچے بیٹھا، تو اس نے نہ زمین کھرچنا شروع کر دی۔ کوئی انچ، 2 انچ یا 4 انچ اس نے کھرچی، تو وہاں نہ نیچے اس کو کوئی کپڑا محسوس اس نے کیا۔ اس کو شک پڑ گیا، بھئی یہ کیا ماجرا ہے، میں زمین کھرک رہا ہوں، نیچے سے کوئی کپڑا نکل آیا۔ آدمی ہوتا ہے نا، اس کو شک پڑ جاتا ہے۔ جب اللہ کی طرف سے بہتری ہو، زندگی ہو، تو پھر کوئی نہ کوئی ثواب بن جاتا ہے۔ اس نے نا جب اس کپڑے کو کھینچنا شروع کیا، تو اس کے ساتھ نا پہلے ایک چھاپ آئی، اور کھینچا، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، وہ باہر نکل گیا۔ اس نے نکال لیا، کافی سونا اس کے پاس آ گیا۔ اس نے 2 رکعت نفل نماز توبہ پڑھی کہ یا اللہ، میں کس کام کے لیے جا رہا تھا، اور مجھے غیب سے تو نے رزق عطا فرمایا۔ میں تو بے وقوف آدمی ہوں، کمکل بے وقوف آدمی ہوں کہ تجھ پر بھروسہ ہی نہیں کیا اور خودکشی کرنے کے لیے نکل پڑا۔ پھر دوسری لائن میں ہو گیا نا، آسرا مل گیا نا۔ غریب آدمی کو اگر کوئی 10 یا 20 ہزار روپے دے نا، تو اس کی سوچ پھر بدل جاتی ہے، کیونکہ اس کو آسرا مل جاتا ہے۔ تو وہ تھوڑا پڑھا لکھا ہوا بھی تھا، خوشی خوشی گھر واپس آیا، یا کوئی کسی بازار کا رخ کیا، وہاں سے وہ سونا دیا اور پیسے اچھے خاصے لے لیے، تو سودا لیا اور گھر خوشی خوشی پہنچ گیا۔ جب بچوں نے، بیوی نے دیکھا
کہ یہ تو صبح خالی نکلا تھا، آج کوئی اچھی خاصی کمائی مل گئی، مزدوری مل گئی، آج تو سودے سے لدا ہوا ہے۔ اس وقت میں لوگوں کی صحت بھی ٹھیک ہوتی تھی نا، من دو من وہ اٹھا لیتے تھے۔ تو ہم تو بھوکے تھے، اللہ پاک نے ہمارا سبب بنا دیا، آج اس کو اچھی مزدوری مل گئی۔ تو بیوی نے بھی 2 رکعت نفل نماز توبہ پڑھی، 2 رکعت نفل نماز شکرانہ پڑھی کہ اللہ پاک نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ تو اگلے وقتوں میں جو کسی کو غم بھی آتا تھا نا، تو وہ نماز سے اور صبر سے مدد لیتا تھا۔ تو خوشی آئی جو تب بھی صبر شکر نماز سے شکر ادا کرتے تھے۔ سب سے بہترین جو اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے وہ نماز میں ہوتا ہے۔ تو بیوی صاحبہ نے پانی شانی اس کو دیا، فوری اس نے آٹا چینی گھی جو کوئی سودا لایا تھا فوری طور پر اس نے پکایا، بچوں کو بھی دیا، خود بھی کھایا، خامد کو بھی دیا، خوشی خوشی۔ تو بیوی صاحبہ نا اس کی ٹانگیں پیر دبانے کے لیے بیٹھی، بھائی آج بہت اس نے مزدوری کی ہے، بھائی اتنا پیسے بھی لے آیا، سودا آٹا دانا بھی لے آیا، تو یہ تھکا ہوا ہے۔ تو اس نے پوچھا، میاں صبح تو بڑا پریشان نکلا تھا، یہ مزدوری کہاں سے ملی ہے آپ کو؟ کوئی چوری وغیرہ تو نہیں کی یا کسی کو کوئی حق تو نہیں مارا؟ اس نے کہا نہیں نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں پاگل تھا، اب مجھے سمجھ آ گئی۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا صبح میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا، میں تو خودکشی کے لیے گیا تھا، مگر بچوں اور تمہاری وجہ سے اللہ نے میری بخشش فرما دی، میں بچ گیا، میں زمین کھرک رہا تھا، زمین سے سونا نکل آیا۔ تو میں کمکل آدمی تھا، میں تو مرنے کے لیے گیا تھا، مگر آگے سے اللہ نے مجھے خوشی عطا فرمائی، مال عطا فرمایا، اور خودکشی میں بھول گیا اور خوشی خوشی میں بازار گیا، سودا لیا وہاں سے اور گھر آ گیا۔ کاش جو بھی شخص اللہ کی عبادت کرے، اللہ کے حکم مانے، اس کے رسول کے حکم مانے، تو اللہ تعالیٰ قادر کریم غفور رحیم ہے، رب العالمین ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی ہے؟ کوئی کمی نہیں۔ تو پیارے دوستوں، بات کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ انسان سے پیار کرتا ہے، مگر انسان نہ شکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا، غفلت برتتا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس کو زندگی بھی عطا فرمائی اور مال بھی عطا فرمایا۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ بعض ہمارے اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے غربت آ جاتی ہے، انسان پر غربت اس کے اعمال کی وجہ سے، برے اعمال کی وجہ سے آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اللہ رب العزت اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔